مجید امجد کی شاعری کی خصوصیات۔ اردو نظم نظیر سے لے کر خلقہ ارباب ذوق تک ارتقائی سفر سے گزری، لیکن نظم کو عروج میرا جی راشد اور مجید امجد کی بدولت حاصل ہوا، جنہوں نے موضوعاتی اور حیاتی سطح پر اردو نظم میں نئے تجربات کیے اور نظم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ نظم کی خصوصاً آزاد نظم کی جو ترقی یافتہ شکل ہمیں آج نظر آتی ہے، اس میں مجید امجد کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مجید امجد 29 جون 1914 کو جنگ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میاں علی محمد تھا۔ مجید امجد ابھی کم عمر تھے اور ان کی والدہ بھی ابھی زندہ تھی کہ والد نے دوسری شادی کر لی۔ اس وجہ سے یہی سے مجید امجد کے دکھوں، مصیبتوں اور اذیتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی والدہ انہیں ساتھ لے کر اپنے والد کے گھر آ گئی۔ مجید امجد کی ابتدائی تعلیم ان کے نانا کے ہاتھوں شروع ہوئی۔ مجید امجد نے ابتدا عربی اور فارسی کی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی۔ والد کی دوسری شادی نے انہیں باپ کے جیتے جی ہی یتیم بنا دیا۔ اس پر مزید یہ کہ اوائل عمری میں ہی ان کی شادی ماموں کی بیٹی سے ہو گئی اور بدقسمتی سے یہ شادی بری طرح ناکام ثابت ہوئی۔ باپ کی طرح مجید امجد نے بھی دوسری شادی کر لی۔ مجید امجد کو بعض نقادوں نے اداسیوں کا شاعر قرار دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مجید امجد کو جو ماحول ملا تھا وہ نہایت مایوس کن تھا۔ باپ کی دوسری شادی اور اس کی شفقت سے محرومی، پہلی شادی کی ناکامی، اولاد سے محرومی اور زندگی میں ناکامیوں سے وابستہ ایسے سانحات تھے جنہوں نے مجید امجد کو یقیناً دنیا کی طرف سے مایوس کیا ہوگا۔ پھر دنیا کے لوگوں کے منافقانہ رویوں اور مکارانہ گفتگو نے بھی انہیں خاصا مایوس کیا ہوگا۔ اس لیے ان کے کلام میں ہمیں غم کے سائے زیادہ گہرے ملتے ہیں۔ انہیں کچھ پانے کا غم بھی ہے اور پا کر کھونے کا دکھ بھی ہے۔ انہوں نے خود بھی اپنی شاعری کو فکری خودسوز کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ ان کی شاعری کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ مجید امجد اداسیوں کا شاعر، مایوسی، تنہائی کا احساس۔ مجید امجد حیرت کا شاعر، تلاش اور جستجو۔ مجید امجد ایک پر امید شاعر، موسیقیت، زندگی کے تجربات کی عکاسی، حیات کے تجربے۔ مجید امجد اداسیوں کا شاعر۔ بقول فرات درانی، مجید امجد انسان کے ازلی اور آفاقی دکھوں کا شاعر ہے۔ وہ بچھلے دلوں، پرانی برساتوں اور تنہا چاندنیوں کا شاعر ہے۔ زوال اور تنہائیوں کا جان لیوا احساس مجید کی شاعری کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے۔ مجید امجد کی شاعری کا اہم ترین پہلو عام روزمرہ زندگی کے آئینے میں اپنی محرومیوں اور اداسیوں کا عکس دیکھنا ہے۔ ان کی نظمیں جذباتی سطح پر قاری کو متاثر کرتی ہیں اور جذبات کی ایک تیز رو قاری کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہیں۔ وہ محسوسات اور جذبات کا شاعر ہے۔ مجید امجد کی نظموں میں انسان کی تنہائی، اداسی، بے چارگی اور بے بسی کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ مجید امجد کی شاعری میں ہر لمحہ دکھ اور تنہائی کا شدید اظہار ملتا ہے۔ مثلاً یہ محلوں یا تختوں یا تاجوں کی دنیا، گناہوں میں لتڑے رواجوں کی دنیا، محبت کے دشمن سماجوں کی دنیا۔ یہاں ہر کلی دل کی کھلتی نہیں ہے، کوئی چک دریچوں کی کھلتی نہیں ہے، میرے عشق کو بھیک ملتی نہیں ہے۔ مایوسی ہی مایوسی۔ مجید امجد کی شاعری کو پڑھ کر قاری کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس دنیا اور یہاں کی محفلوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ وہ انسان اور انسانوں کی اس موجودہ زندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ وہ دنیا کے اس نظام سے مطمئن نہ تھے۔ وہ اس میں تبدیلی لانا چاہتے تھے، ایسی تبدیلی جہاں انسان کے دل کو خوشی اور سکون اور آرام مل سکے۔ مثلاً اگر میں خدا اس زمانے کا ہوتا تو عنواں کچھ اور اس فسانے کا ہوتا، عجب لطف دنیا میں آنے کا ہوتا۔ تنہائی کا احساس۔ مجید امجد کی شاعری میں قدم بقدم تنہائیوں کے جال بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جن کا احساس بھی زوال و ازحال اور تنہائی اس کی ذاتی محرومی، ناکامی اور نامرادیوں سے جنم لیتا ہے، اور کبھی عالمی اشیاء کی مجموعی بے ثباتی، ناپیداری اور زندگی کی بے حاصلی اور بے مصرفی کے تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ دل نے ایک دو سہا تنہا، انجمن رہا تنہا، ڈھلتے سایوں میں تیرے کوچے سے کوئی گزرا ہے بارہا تنہا۔ جب انسان کے پاس کوئی دوست نہ ہو جو مصیبت کے وقت اس کا ساتھ دے سکے، کوئی ایسا غمگسار اور چارہ نہ ہو جو تنہائی کے مقام پر اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور اس کی زندگی مصروفیت سے ہمکنار کرے، تو ایسے لمحات میں ہر انسان کا دل اس دنیا اور اس کائنات سے بھر جاتا ہے۔
پھر اس کے دل میں دوستوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ مجید امجد بھی لوگوں کے دیے ہوئے دا سینے میں چھپا کر زندگی کے ایسے سفر پر روانہ ہوا ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ میں سینے میں داغوں کے دیپک جلائے، میں اشکوں کے تاروں کو پربت اٹھائے، خیالوں میں غموں کی دنیا بسائے، رازیس میں بے خبر جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں، نہیں جانتا مگر جا رہا ہوں۔ مجید امجد حیرت کا شاعر۔ مجید امجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حیرت کا شاعر ہے۔ حیرت کیا ہے اور مجید کے اس کا اظہار کس طرح ہوا ہے؟ بعض شعراء میں حیرت کے عالم کو سکوت کہا ہے یا سکوت کو حیرت کے مماثل قرار دیا ہے، جبکہ بعض حیرت اور سکوت کو جستجو اور تلاش کے ذریعے توڑ لیتے ہیں۔ حیرت انسان کو ٹکٹکا دیتی ہے، جبکہ جستجو اور کوریت اسے متحرک کر دیتی ہے اور آگے چلنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہی جستجو اسے جذبہ و احساس کی نئی دنیا میں لے جاتی ہے۔ حروف آغاز میں مجید امجد کہتے ہیں: عمر اس الجھن میں گزری، کیا شے ہے یہ حرف و بیاں کا، تلاش و جستجو۔ مجید امجد کی شاعری تلاش اور جستجو سے بھری پڑی ہے۔ حسن کا انجام کیا ہے، انسان کی سعی کا حاصل کیا ہے، پرندوں کی زندگی کے مختصر لمحات کا دور اور انسان کی ساری جہد حیات کس کے لیے ہے، ان کی نظم راہگیر بیجے احساس ملتا ہے۔ کوئی تو مجھ کو بتا یہ راہگیر ہے کون، حسن انگڑائیوں میں حسن ششجہت لیے، لگی ہے اس کو لگ جانے کس ٹھکانے کی، بھٹک گئی ہو نہ ٹھوکر کوئی زمانے کی۔ یہ تلاش و جستجو کی خواہش اس کی نظم دستک میں اور زیادہ خوبصورتی سے اجاگر نظر آتی ہے۔ مثلاً: تم کہاں ہو کہاں جواب تو دو، آؤ میرے مہمان جواب تو دو، تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا کس کی دستک تھی کون آیا تھا، کس نے نیندوں کو میری ٹھوکا تھا، کوئی جھونکا تھا کوئی دھوکا تھا۔ مجید امجد ایک پرامید شاعر۔ بعض نقادوں کے خیال میں مجید امجد کو صرف اور صرف اداسیوں اور اداس شاموں کا شاعر کہنا سراسر زیادتی ہے، کیونکہ مجید امجد زندگی کی کیفیات کو ابھارتا نظر آتا ہے اور نہ ہی وہ صنفی قدروں کی حمایت کرتا ہے۔ وہ لمحہ بھر اداس ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایک لمحاتی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ زندگی سے مکمل طور پر مایوس نہیں ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر مایوس ہوتا تو نژادنوں سے پیار کیوں کرتا اور نئی نسل کو یوں پھول کہتا کہ برہنہ سر ہے برہنہ تن ہے برہنہ پا ہے، شریر روح ہے ضمیر ہستی کی آرزوئے چٹکتی کلیاں یہ جن سے بوڑھی اداس کلیاں مہک رہی ہے۔ موسیقیت۔ مجید امجد کی شاعری فکر کے علاوہ بلحاظ فن بھی ایک علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ ان کی شاعری میں ایسے الفاظ کا ایسا عمدہ استعمال کیا گیا ہے کہ جس نے ان کی شاعری کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ شاعری کی خوبصورتی الفاظ کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی موسیقیت کی وجہ سے دوبالا ہو جاتی ہے۔ مجید امجد واحد شاعر ہے جس نے الفاظ کے ٹکراؤ سے منظر کشی اور موسیقیت کا کام لیا ہے۔ مثلاً: عقدۂ مشکل صورت معنی صورت، اکثر گرد صحن سے نہ ابھرے، کتنا چناچن ناچتی صدیاں کتنے گھٹاگن گھومتے عالم وادئِ فکر کی لیلاؤ کے جھومتے محمل طے نہ ہوا ویرانہ حیرت۔ زندگی کے تجربات کی عکاسی۔ مجید امجد کا اصل فن یہ ہے کہ زندگی کے تجربے سے حاصل کیے ہوئے اس تاثر کو دوبارہ واقعات اور کرداروں، علامتوں اور مکالموں کی شکل دی جائے جس سے پڑھنے والا اس تاثر تک پہنچ سکے جو شاعر کا مقصود ہے۔ اس لیے اس کا تخلیقی عمل دوہرایا ہے: ایک، زندگی کے تجربے سے کسی تاثر یا کیفیت یا معنویت تک پہنچنا، اور دوسرے پھر اسی تاثر کو دوبارہ واقعہ اور کردار کے روپ میں ڈالنے کا عمل انہیں اختر علی مان میرا جی اور نون میم راشد سے الگ کرتا ہے۔ ان کی نظم طلوع پرست کا ایک بند ملاحظہ ہو: چمکتی کار فراٹے سے گزری، غبارِ راہ نے کروٹ بدلی، جاگا اٹھا ایک
2 قدم تک ساتھ بھاگا، پیا پہ ٹوکروں کا یہ تسلسل، یہی پرواز بھی ابتداگی بھی، متاع زیست اس کی بھی میری بھی۔ حیات کے تجربے۔ مجید امجد کی شاعری فنی طور پر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے حیات کے کئی تجربے کیے ہیں: غزل نظم، نظم مورا، نظم آزاد، نثری نظم اور پابند نظم، اور حیات کے اعتبار سے ان کے خاص تجربے زیادہ ملتے ہیں۔ مجید امجد غزل کے شاعر نہیں، نظم کے شاعر ہیں، لیکن کہیں کہیں انہوں نے غزل کی حیت میں بھی اپنے فن کا خوب اظہار کیا ہے۔ مجید امجد نے جہاں حیات کے بہت تجربے کیے ہیں، وہاں اس نے نثری شاعری بھی کی ہے۔ ان کی نثری نظموں میں کہیں بعض مقامات پر خود بخود ایک آہنگ اور وزن پیدا ہو گیا ہے، جو کہ فطری ہے۔ اس حوالے سے فرات درانی مجید امجد کو نثری نظم کا موجب قرار دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں جنم لینے والے شاعروں میں مجید امجد سب سے زیادہ منفرد نظر آتا ہے۔ جس دور میں ترقی پسند تحریک اور خلقۂ ارباب ذوق کی تحریک شاعروں اور ادیبوں کو متاثر کر رہی تھی، مجید امجد نے اپنے لیے دوسروں سے الگ راہ چنی اور دوسروں کی بھیڑ سے الگ ہو کر ادبی سفر جاری رکھا۔ نہ کوئی ان کی پیروی کر سکا اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ چل سکا۔ گویا اپنے ادبی فن اور زندگی کے سفر میں احساس اور خوددار شاعر اور فنکارانہ اکیلا ہی رواں رہا۔ مجید امجد کسی بھی تحریک سے وابستہ نہیں تھے۔ اس کے زمانے میں خلقۂ ارباب ذوق بھی خلقہ یہ بھی تھا اور ترقی پسند تحریک بھی تھی، لیکن یہ دوسرے شاعروں کی طرح کسی تحریک سے بھی وابستہ نہیں ہوئے۔